السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن کی بات، جہاں ہم قرآن مجید کی آیات کو سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی چند آیات پر مختصر سی گفتگو کریں گے اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی۔ میرے ساتھ تمہارا عہد تھا، اسے پورا کرو۔ میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ اب سب سے پہلے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، اور یہاں یہ بات سمجھنے ہی کی ہے کہ بنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع کے رکوع میں خطاب تمام انسانوں سے تھا، لیکن یہاں سے قرآن مجید خاص طور پر بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی تھیں، ان کے اندر بہت سے انبیاء آئے، ان پر کتابیں نازل ہوئیں، اور انہیں دنیا کی رہنمائی کا منصب بھی دیا گیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس قوم میں دینی اور اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس لیے قرآن مجید انہیں یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دیں اور جو ذمہ داریاں تمہیں دی گئی تھیں تم ان کو صحیح طرح ادا نہ کر سکے، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے پورا کرو، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اب اگر قرآن کی بات کریں تو یہ قرآن کوئی نئی یا اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسی پیغام کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے آسمانی کتابوں یعنی توریت، زبور، انجیل ان میں موجود تھا۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرنے لگے تھے، اس لیے قرآن انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی قیمت تو کئی بار ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو لوگ دروازے پر قرآن مجید یا یاسین یا اس طرح کے کوئی بھی لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے، تو شاید کسی کو لگ رہا ہو کہ یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ بات نہیں ہو رہی۔ اس سے مراد ہے وہ دنیاوی فائدے اور مفادات جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالنے سے یہی مراد ہے، یعنی کبھی مال کی خاطر، کبھی عہدے اور منصب کی خاطر، اور کبھی لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ ڈالنا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان دنیا بھر کی دولت بھی لے لے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں بہت تھوڑی قیمت ہے، کیونکہ حق کی قیمت دنیا کی کسی چیز سے زیادہ ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوں تو وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے قرآن ہمیں یہی میسج دے رہا ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا کے فائدوں کی خاطر حق کو نہ چھوڑیں، بلکہ ہمیشہ حق کو پہچان کر اسے قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ہدایت پر چلنے کی بھی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ وضاحت فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کی بات کو سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو قرآن کی بات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔